ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. ہم نے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے وزرائے اعظم خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، یوسف رضا گیلانی ہوں یا آصف علی زرداری جیسے لیڈرز ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کے مبینہ کرپشن کے معاملات، خواہ وہ پیناما کیس ہو، سوئس کوٹس ہو، ان سب کو یہاں پر ببانگ دہل اٹھایا اور ان کو کرٹیسائز بھی کیا، ان کو اکاؤنٹ کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی پیناما کیس جو ہے اس کی سماعت جب تک ہوتی رہی، پاکستانی میڈیا بھی، ہمارا پروگرام بھی اس کو اٹھاتا رہا. لیکن ٹو بی فیئر ٹو دا الیکٹڈ پیپل، ہمیں دوسرے زاویوں پہ بھی ضرور گفتگو کرنی چاہیے، اور وہ دوسرے زاویے جن سے یہ پتہ چلے کہ دوسرے کو بھی لیول پلے فیلڈ مل رہی ہے. مطلب جو الیکٹڈ وزرائے اعظم ہیں ہمارے، ان کو بھی ایک لیول پلے اور فیئر چانس ملنا چاہیے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کا، نہ صرف کورٹ میں بلکہ ہمارا جو میڈیا ان کو جس طرح اکاؤنٹ کرتا ہے. یہ میں ساری تمیز اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، اور یہ کیس صرف ایک کیس نہیں ہے بلکہ ایک انسٹیٹیوشنل کویسچن ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم پیناما کیس پہ آبویسلی نواز شریف صاحب کو اور ان کے اولاد کو ان کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، خواہ وہ اس کیس میں اس طرح انوالو ہیں یا نہیں ہیں. ہم نواز شریف صاحب کے بچے جو ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا جس کو میڈیا نے اوور لک کر دیا ایک دفعہ ہائپ دینے کے بعد، جس کو کورٹ نے بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک اس طرح نہیں اٹھایا جس طرح اٹھایا جانے کا حق تھا، اور وہ تھا ارسلان افتخار کا کیس. ارسلان افتخار چودھری کے بیٹے، اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور جب ان کا معاملہ سامنے آیا ملک ریاض اور ارسلان افتخار کا، تو الزام یہ لگا ارسلان افتخار پہ کہ 342 ملین کی بزنس ڈیل مبینہ طور پر یا رشوت کے اس میں جو ہے وہ ہوئی ہے ملک ریاض کے درمیان اور ارسلان افتخار کے درمیان کیسز کو ڈیل کرنے کی. ارسلان افتخار کے والد افتخار چودھری اس وقت آبویسلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. لیکن بعد میں یہ کیس جب رفع دفع ہوا یا ختم ہوا، اس میں شعیب سیٹل کمیشن بھی بنا، اس میں کورٹ نے بھی ہیئرنگ کی. افتخار چودھری صاحب پہلے دن تو خود ہی بیٹھ گئے تھے، بعد میں جب میڈیا نے اور لوگوں نے کرٹیسائز کیا تو ان کو الگ ہونا پڑا پروسیڈنگ سے، کیونکہ آبویسلی وہ جتنے بھی صاف شفاف جج ہوں، بہت سے لوگ خیر سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے، لیکن اگر ہوں بھی تو اپنی بیٹے کی کیس کی ہیئرنگ کے ساتھ سن سکتے ہیں، لیکن وہ سن رہے تھے. بہرحال جب وہ الگ ہوئے اس کے بعد بھی جو معاملہ سامنے آیا، جو پرسیپشن ابھرا، وہ یہ تھا کہ بیٹے کا جرم تھا، اگر تھا بھی اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو اس کی سزا جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب کو بھی نہیں مل سکتی. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے علم میں ہو کہ ارسلان افتخار یہ سب کچھ کر رہے تھے، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور جو ارسلان افتخار نے اپنا ایڈریس بزنس کا دیا ہوا تھا وہ بھی چیف جسٹس کا سرکاری گھر تھا. لیکن اس کے باوجود پرسیپشن یہی آیا کہ کورٹ نے بھی اور دوسروں نے بھی اس بات کو انٹرٹین کیا کہ بیٹا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں، اولاد ذمہ دار نہیں ہو سکتی، اگر ان کا باپ چیف جسٹس بھی ہو یا کوئی اور ہو، کسی بھی اہم منصب پہ ہو، اس کی کسی بھی غلط بیانی یا غلط کنڈکٹ کی. تو سوال بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں دوسرے زاویے سے اگر دیکھنے کی کوشش کریں کہ نواز شریف صاحب کے معاملے میں جس طرح ان کو جوڑا جا رہا ہے ان کی اولاد کو لے کے کرپشن کے معاملے کو، کس حد تک وہ پھر رسپانسبل ہیں اگر افتخار چودھری کی مثال کو ہم پریسیڈنٹ بنا لیں. اس پہ ضرور بات کریں گے. اور آج بھی اور بھی ملک کے پہلو ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آج جو ویڈیو آئی ہے ایک بچی کی، وہ ینگ بچی سوشل میڈیا سے انسپائر ہو کے داعش میں شامل ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کس طرح ایسٹر کے موقع پر جو ہے اپنے آپ کو بم سے اڑانا تھا اور سینکڑوں لوگوں کو مارنا تھا. اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. اس ملک میں جو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع کے ذریعے، اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن پہلے اس موضوع پہ میں وارم ویلکم کرتا ہوں احسن بھون صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کے اس پروگرام میں. مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ وزیر مملکت ہیں اطلاعات و نشریات کی. ہمیں سینڈر سسی پلیجو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہی ہے، عمران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی سے. احسن بھون صاحب، اگر میں آپ سے شروع کر لوں، یہ بات ٹیکنیکل سا معاملہ ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان الیکٹڈ ادارے ہیں ان کا احتساب کوئی نہیں کرتا. ارسلان افتخار کا احتساب کوئی نہیں کر سکا. ارسلان افتخار کے معاملے میں یہ بات مان لی گئی. اعزاز احسن صاحب نے خود ہمیں بتایا کہ جب انہوں نے جا کے افتخار چودھری صاحب کو بتایا اس بات کی خبر بھی آنے سے پہلے، یہ سارا جو معاملہ چل رہا تھا مبینہ کرپشن اور فراڈ کا، کہ جناب یہ اتنے ثبوت ہیں آپ کے بیٹے کے، تو انہوں نے اگنورنس کا اظہار کر دیا. اور اس اگنورنس کا جو انہوں نے اگنورنس کا اظہار کیا اس کو ایکسیپٹ کیا بعد میں سب نے، خواہ وہ کورٹ ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ اصول پھر لاگو ہو جائے گا مورلی نواز شریف صاحب پہ بھی، اگر ان کے اولاد جو ہے اگر وہ پاناما میں پکڑی بھی جاتی ہے لیٹس سپوز. میں سب سے پہلے تو عرض کروں گا کہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن پٹ کیا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو سوسائٹی نے ایکسیپٹ کر لیا. آپ یہ دیکھیں گے کہ ارسلان افتخار کا کیس ایک نیکڈ کرپشن کا کیس تھا، نیکڈ کرپشن کا کیس تھا، جس میں ملک ریاض صاحب اپنی پورے فائل لے کے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور سارے لے کے آئے. اس سے تاثر کیا ابھرا؟ جو امپریشن آیا، امپریشن یہ آیا کہ
اس وقت کے آنریبل سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ شیلٹر پرووائڈ کیا ہے ٹو دی کرپشن آف ارسلان افتخار، اس لیے کہ اس وقت جب انہوں نے نیب کو دیا تو نیب کا جب آیا تو محترم جناب ہمارے جسٹس جوادت خواجہ صاحب تھے، انہوں نے ایک انٹرم آرڈر کے دیے، نیب کو بھی روک دیا اس کی انکوائری کرنے کے سے. اس لیے وہ کیس جو تھا اس میں پھر ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی جو بات کی کہ افتخار چودھری صاحب نے خود ہی اپنے ساتھ رکھ لیا اور ساتھ کہا کہ میں قرآن شریف لے کے، یہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے یہ گلٹی فیلنگز ہیں اس وقت کے اس جج صاحب کی، ان کو اسی وجہ سے. لیکن یہاں آپ نے دیکھا جیسے میڈیا کی بات کرتے ہیں، یہاں ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ ساری چیزیں مینج کرتی ہے اور ہائپ کریٹ کرتی ہے، جس کو بچانا ہوتا ہے اس سے اکارڈنگلی وہ کام لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے جو ہیں ان کو اکارڈنگلی پریشرائز کرتے ہیں. اس لیے یہ میں ایک آپ کو بات عرض کر دوں، یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، یہ ایک لا کی بات ہے جو آپ نے کویسچن، وہ لا کی بات یہ ہے کہ قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں بھی کوئی ایک آدمی عاقل بالغ قانون کی نظر میں اباو 18 ایئرز سوئی جورس جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں، فار ایگزامپل یہ لا الیکشن لاز میں بھی دو چیزیں پرووائڈڈ ہیں. وہ الیکشن لاز میں کیا ہیں کہ آپ کا اسپاؤس یا آپ کا ڈیپینڈنٹ، یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. اگر آپ کا ڈیپینڈنٹ جو ہے اس نے کوئی کنسیل کیا ہے یا آپ کے اسپاؤس نے کیا ہے تو دین ون کین بی ڈسکوالیفائڈ. ادروائز اس پہ اگر پاناما کیس کے حوالے سے اگر کورٹ کو جانا پڑے گا تو انہیں ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ آرٹیکل 62 اور 63 یہ صادق اینڈ امین نہیں ہے، دین ہی کین. اور ان کو علم تھا پرائم منسٹر کو، اس طرح افتخار چودھری کو کہہ رہے ہیں کوئی علم ہی نہیں تھا اس ساری کرپشن کا، تو مان لیا گیا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ کورٹ کو ورڈکٹ اور ڈیکلریشن دینا پڑے گا. باقی بات جو ہے افتخار چودھری صاحب کا ایک بڑا ناول کیس ہے، وہ آپ اس کو نہ ہی کوٹ کرے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، نوٹوریس کیس کہہ رہے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس آج بھی ہماری جوڈیشری جو ہے اس کے فیس پہ ایک بلیک سکار کی طرح چل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری موجودہ جوڈیشری ایون جو ان کی بحالی ہوئی وہی بڑی کنٹروورشل. میں کنٹروورشل ایک بات کرتا چلوں، میں یہ عرض کروں گا کہ اگر عدلیہ نے اپنے وقار ادارے اور یہ سپاٹ جو ہے اس کو کلین کرنا ہے تو ان کو چاہیے وہ کیس بھی ری اوپن کریں اور پراپرلی انویسٹیگیٹ ہو پراپر ادارے سے امپارشل. بالکل ٹھیک. عمران اسماعیل صاحب، واٹس یور ٹیک؟ میں پیناما کے فیصلے سے بیونڈ کی بات کر رہا ہوں کہ لیٹ سپوز نواز شریف صاحب کے بچوں یا کسی ایک بچے کی انوالومنٹ بیچ میں آ بھی جاتی ہے اس کے اندر، تو جس طرح افتخار چودھری کے کیس میں یہ سامنے تاثر آیا کہ جی باپ کو علم نہیں تھا، بیٹا جو چاہے کرا تھا، ایون ان کے سرکاری گھر کی ریزیڈنس کے اوپر وہ سب کچھ کرا تھا مبینہ طور پر، اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا. تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تو بڑا مورل اور پولیٹیکل سٹینڈ اور بلکہ لیگل ریفرنسز کوٹ کر سکتی ہے کہ جناب جس طرح افتخار چودھری صاحب جو ہے ان کو علم نہیں تھا تو نواز شریف صاحب کو بھی کوئی علم نہیں ہے اگر ان کے بیٹے بزنس میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو آبجیکشنیبل ہے پیناما کے فیصلے کی روح سے. عمران اسماعیل صاحب. سر اگر پی ایم ایل این اس طرح کا کوئی اسٹینڈس لینا چاہتی ہے یا پی ایم ایل این اس طرح کا اسٹینڈس لیتی ہے تو اس سے مزید ایکسپوز ہوں گے. ویسے ہی کافی ایکسپوز ہو گئے ہیں، جھوٹ کافی کھل گئے ہیں. یہاں پتہ لگا کہ جی پہلے کہتے تھے لندن تو کیا ہماری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ بچے کہتے تھے تو وہ بھی پکڑے گئے، نظر آ گئی بات سامنے. اس کے بعد پھر وہ پہلے کہتے تھے لندن میں اپارٹمنٹ ہے ہی نہیں ہمارے، وہ تو ہم کرائے پہ رہتے ہیں، پھر وہ بھی پتہ لگ گیا کہ جی ہیں. پھر اس کو جسٹیفائی کرنے نکلے تو وہ ایک کے بعد ایک وہ جھوٹ کے پیر کیونکہ ہوتے نہیں تو وہ لہٰذا ایک کے بعد ایک سٹوریاں ساری چلتی رہیں. اور اب کیونکہ وقت بہت نزدیک آ گیا ہے تو میں یہ تو آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ کوانٹم کیا ہوگا سزا کا، لیکن یہ ضرور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کلین چٹ نہیں مل سکتی، یعنی باعزت بری نہیں ہو سکتے. اس میں سزا ہونی ضروری ہے کیونکہ یہ بات اب کھل گئی ہے اور یہ عیاں ہو گئی ہے کہ جی اس میں ایک چیز شامل نہیں ہے، اس میں ٹیکس چوری شامل ہے، اس میں جھوٹ بولنا شامل ہے، اس میں 62 63 شامل ہے، اس کے اندر پیسے منی لانڈرنگ شامل ہے، اس کے اندر بلیک منی شامل ہے، اس کے اندر انلیگل جائیدادیں شامل ہیں. لیکن کیا اس میں نواز شریف کا نام شامل ہے عمران بھائی؟ باہر لے جانا تک ٹو بی شامل ہے. فیئر آن دا جو پروسیڈنگز ہوئی جو آپ لوگوں نے دلائل دیے، اس میں آپ نواز شریف کا نام نہیں ثابت کر سکے، یہ سے آپ ایگری کرتے ہیں یا آپ سمجھتے نہیں آپ نے ثابت کیا ہے؟ نہیں جی، ہم نے تو دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ ہم نواز شریف صاحب کو اس میں سے بیچ میں سے نکال دیں مکھن میں سے بال کی طرح, اور یا تو نواز شریف صاحب کے جو ابا جی تھے, والد حضور تھے, انہوں نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو اللیگل تھا, یا اولاد نے ایسا کام کیا اللیگل تھا. وہ نواز شریف صاحب کو کوئی علم نہیں اس کا. اگر وہ یہ سٹینس اپنا لینے کے لیے تیار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہی ان کا سٹینس بنتا ہے اور مضبوط سٹینس یہی ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا, یا تو میرے ابا نے کیا یا میرے بچوں نے کیا, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے والد کے ساتھ بھی ان کے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی علم میں لائے بغیر یہ سارے کام ہوتے رہے اور وہ بالکل ایسے بولے بادشاہ ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ جی یہ ایسے کوئی کام ہوا بھی ہے کہ نہیں. یہ ممکن نہیں ہے. افتخار چودھری کیس میں تو ایسے ہوا, انہوں نے کہا جی ان کو علم ہی کچھ نہیں اور یہ بات مان لی گئی. پھر تو یہی سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے ابھی, تو پھر وہ جب وہ دیکھیں افتخار چودھری صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں, ان کی مرضی. میں تو یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ افتخار چودھری بھی غلط بیانی کرتے رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں باپ بیٹے کی گھر میں ہو اور انہیں پتہ نہ ہو کہ ان کے بیٹے کے ذریعے آمدنی کیا ہے, وہ کہاں سے پیسے کماتا ہے, کیسے ورلڈ ٹور کر رہا ہے, کس طرح وہ دوستوں کو لے کر دنیا بھر میں عیاشی کر رہا ہے, کس طرح اس کی گاڑیاں آ رہی ہیں, کیسے بنگلے بن رہے ہیں. باپ کو پتہ نہ ہو اور وہ انجوائے پورا کر رہا ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. رائٹ. سینیٹر صاحبہ کے پاس جاؤں گا. سب سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چند زبانی سے یا جھوٹ بول کے قانون سے بچ جائیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے ایسا ہو. مریم صاحب آپ کو اینڈ میں سے آؤں تاکہ آپ رسپونڈ کر سکیں ساری باتیں. سسی پلیجو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میڈم آپ کا بھی کیس کچھ اس طرح کا لگ بھگ تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مخالفت کے اندر ہم جانتے ہیں زرداری صاحب نے بھی 10 سال جیل بھگتی, یہ پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے, اور بدنام کرنا تھا بے نظیر صاحبہ کو, لیکن 10% کرپشن اور پتہ نہیں کون کون سے کرپشن کے الزام لگا دیے زرداری صاحب پہ. تو یہ پیناما جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس اسی طرح زیادتی کرنے جا سکتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, جن کا نام جو ہے پٹیشنر ثابت نہیں کر سکے اور جن کے بچوں کا کنڈکٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کہہ سکتی ہے کہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کیا گیا, وکٹم بنایا گیا, اس طرح پرائم منسٹر کو بنایا جا رہا ہے. سینیٹر صاحبہ. جی السلام علیکم. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ٹاپک کچھ اور دیا گیا تھا, میں سینٹ سے آ رہی ہوں, آخری ایجنڈا میرا ہی تھا, منسٹریل رسپانس میرے ایک پوائنٹ پر دینا تھا منسٹر صاحبان کو, لیکن یہاں آئی ہوں تو پتہ چلا ہے کہ ٹاپک وہ ہے ہی نہیں جو آپ کی مینجمنٹ نے مجھے دیا تھا. آپ کو کیا ٹاپک بتایا گیا تھا؟ جی جو بھی تھا بہرحال لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ فقط ڈکٹیٹرشپ کے ادوار میں لیکن ویسے بھی جوڈیشری کے حوالے سے بھی, جیسے بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تو کیسز کے حوالے سے بھی ون سائیڈڈ چیزیں کی گئیں, ون سائیڈڈ فیصلے کیے گئے اور شواہد کے بنیاد پر نہیں تھے, وہ کوئی چیز ایویڈنس کے بنیاد پر نہیں تھی, ایک ڈسکرمنیٹری رویہ رکھا گیا. اور ڈکٹیشن جو آتی تھی سب کو پتہ تھا کہ وہ کہاں سے آتی تھی, چاہے وہ بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو, مولوی مشتاق کو کہاں سے جو ہے وہ انسٹرکشنز آتی تھی, چاہے دوسرے کیسز ہوں کرپشن کے حوالے سے جو الزامات بے بنیاد الزامات لگائے گئے, اور سب نے دیکھا کہ ہم نے اپنے نہ کیے ہوئے گناہوں کی سزائیں بھی بھگتیں. اور یہی وجہ تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے نہ فقط جیل کاٹی لیکن آصف علی زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے بھی جو ہے 11 سال سے بھی زیادہ عرصہ جیل میں گزارا, اور آخر میں پتہ چلا کوئی اس حوالے سے کورٹ وہ جو ہے نہیں کر سکی. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو یہاں 2 اصولوں کے جو ہے سیٹ ہیں رولز کے, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا ان کے لوگوں ان کے ووٹرز کے حوالے سے, اور ایک اگر آپ بڑے صوبے سے ہیں, وہاں کے وزیر اعظم ہیں, وہاں کے آپ نمائندے ہیں, تو آپ کے لیے وہ اصول تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں چاہے نیب ہو, چاہے دوسرے معاملات ہوں, چاہے احساب کے نام پر وکٹمائز کرنے کی بات ہو پیپلز پارٹی کو, تو ہم زیادہ تر پیپلز پارٹی کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہی ٹارگٹ بنتے ہیں, چاہے جوڈیشری کی بات ہو چاہے حکومت کی طرف سے. آپ نے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھی, 5 ججز بڑے کریڈیبل ججز ہیں, انہوں نے کس طرح کراس کوئسچننگ کی گورنمنٹ کی. تاثر یہ ہے کہ اگر آواز نہیں آ رہی جی آپ کو میری اب آواز آ رہی ہے صاحبہ؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پیناما کی ہیئرنگز تو پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی, جس طرح 5 کریڈیبل ججز نے کراس ایگزامینیشن کی گورنمنٹ کے وکلا کی یا شریف فیملی کے وکلا کی, تو اب تو آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے جو فیصلہ آئے گا وہ بڑا کریڈیبل فیصلہ ہوگا. اور آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے کہ اگر ان کے بچوں کے متعلق کوئی نیگیٹو فیصلہ آتا ہے تو اس میں
آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی رگیدا جانا چاہیے جن کا نام ابھی تک پیناما میں ثابت نہیں ہوا یا ہے ہی نہیں؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں یہ جوڈیشری خود کہہ رہی ہے، جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کورٹس کا ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شواہد ہیں، جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کی بنیاد پر ہم ایسا فیصلہ کریں گے جو صدیوں تک یاد رہے گا، رکھا جائے گا. تو ظاہری بات ہے کوئی انڈیو انفلوئنس یہ قبول نہیں کیا ان جج صاحبان نے وتھ ڈیو ریسپیکٹ. اور وہ جو سیف الرحمان والے زمانے کی جو باتیں تھی، خود ججز کی کریڈیبلٹی پہ بھی انگلی، پھر ان کا خود کیریئر بہت داغدار بن گیا. ہم نہیں سمجھتے، یہ چاہتے بھی نہیں. تو میرے خیال میں یہ پاناما کے حوالے سے بھی فیصلہ ایسا آنا چاہیے کہ اگر کوئی بے قصور ہے تو اس کو وہ ملنا چاہیے راستہ، اگر نہیں تو پھر احتساب ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک جی، سزا ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک. مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کی پارٹی اس وقت تھاٹ پروسیس کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ obviously عمران خان صاحب وغیرہ یہ سب تو فیصلہ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر ہے. تو جب کورٹ یہ ریمارک دیتی ہے میٹرو کے اورنج ٹرین منصوبے کے بیچ میں کہ فیصلہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، اس کو آپ کی پارٹی کس طرح لیتی ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی فیملی کا، اور کیا اس میں نواز شریف صاحب بھی ہوں گے؟ مطلب کس طرح آپ دیکھتی ہیں، آپ کی پارٹی کس طرح دیکھ رہی ہے اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کامران بات بڑی سمپل ہے. بات یہ ہے کہ 3 باتوں کے اوپر، ایک تو ہم ایک ایسا سینیریو بلڈ کر رہے ہیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے اوپر کوئی بات آئے گی، لیکن جو آپ نے کیس کے ساتھ کمپیریزن بھی دیا چودھری افتخار صاحب کے، اس میں انہوں نے کہا کہ میرے بچے جو بھی کریں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ مجھے پتہ ہے. تو یہ بھی ریلیونس نہیں بنتی اس کیس کے ساتھ، کیونکہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے خود خط لکھ کر سپریم کورٹ کو اس کی انویسٹیگیشن کو کہا گیا، اور پھر کہا گیا کہ قانون کمزور ہے، یا اس کے اندر اور باتیں کی گئیں کہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب اس کو کورٹ میں لے کے گئے تو اس کو فریولس کہا گیا، لیکن پرائم منسٹر نے خود خط لکھا اور کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اور پرائم منسٹر کا خود اس کے اندر نام نہیں تھا، لیکن ان کے بچوں کا بھی جب نام آیا تو انہوں نے کورٹ کو اس کو خود والنٹریلی انویسٹیگیٹ کرنے کو کہا. اس کے بعد جب یہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، جب عمران خان صاحب اس کو لے کر گئے، تو یہ بڑا واضح رہے کہ جو عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی اس کے 4 فنڈامنٹلز تھے. ایک کہ منی لانڈرنگ ہوئی، ٹیکس ایویژن ہوئی، قوم کا پیسہ چوری کیا گیا، اور انہوں نے پرائم منسٹر کو لنک کیا مریم نواز کو پرائم منسٹر کا ڈپینڈنٹ بنا کر، اور اس کے بعد ساری کہانی بلٹ ہوئی. لیکن جس وقت دستاویز اور جس وقت ایویڈنس کی بات آئی تو جتنا کیس سپریم کورٹ میں لڑا گیا، پرائم منسٹر کی 3 نسلوں کا جواب پرائم منسٹر نے دیا. اور جب والد نے بزنس شروع کیا اس وقت پرائم منسٹر پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، اور جس وقت ان کو لنک کیا گیا بزنس کے ساتھ تو پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو ہر قسم کے فیملی بزنس کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر لیا. یہ چیزیں کانٹیکسچلائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب جو 4 پٹیشنز جس پہ عمران اسماعیل صاحب نے بڑی نامناسب دوبارہ سے ایک گفتگو کی، جس کے اوپر میں کامنٹ تو نہیں کروں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ سپریم کورٹ کے اندر 9.5-10 مہینے جب اس کے اوپر بات ہوئی تو اس وقت عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے اندر تمام ججز حضرات کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میرا کام ہے الزامات لگانا. تو یہ تو خود وہ کنفیشن کر چکے ہیں کہ جی میرا کام تو ہے الزامات لگانا. اب میرے خیال میں 9-9.5 مہینے شریف فیملی کی بہت زیادہ، جس طرح آپ نے خود بڑی اچھی رسپانسبلی یہ بات کی کہ میڈیا ٹرائل بھی ہوا، سپریم کورٹ کے اندر کمپلیٹ ایک پورا ہیئرنگ ہوئی، اور اب اس کا فیصلہ آنے والا ہے. اب فیصلہ جو آنا ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق آنا ہے. پرائم منسٹر نے جب سپریم کورٹ کو خط لکھا اور اس کے بعد جب کمیشن یہ 4 بینچ بنا اور 4 بینچز کے بعد ایک بات بتائیے مریم صاحبہ، اور یہ کہا گیا کہ کسی قسم کا، ایک منٹ کامران میں صرف فنش کر لوں، کہ کسی قسم کا استثنا، کسی قسم کی پریولیج، کسی قسم کا یہ ڈسکنیکٹ اور لا تعلقی کہ میرے بچوں کے بزنس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ابھی پھر عمران اسماعیل صاحب نے یہ گفتگو کی، اور میرے خیال میں ان کی انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے کہ یہ بات کہی کہ جی مریم نواز نے وہ انٹرویو دیے، اور وہ بات شروع ہوئی منی لانڈرنگ سے، ٹیکس ایویژن سے، چوری سے، اور کہانی ختم ہوئی کہ جی مریم نواز نے انٹرویو کے اندر جو بات کی، اور مریم نواز نے انٹرویو کے اندر جو بات کی اس کو سپریم کورٹ نے 3 دن سنا. اس انٹرویو کو کانٹیکسچلائز اور پورا انٹرویو کا جو سیکوینس تھا اس کو سنا گیا، اور جس کے اندر اور پھر جج حضرات نے خود کہا
کہ ڈیورنگ دی ہیئرنگ آف سپریم کورٹ جو سوالات وہ کر رہے ہیں وہ کیونکہ ٹرائل کورٹ نہیں تھی تو پروب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کویسچنز کیے، اور یہ اس کے بعد جو ابھی جس کا ذکر کیا کہ آنے والی ابھی بات کری کہ نسلیں یاد کریں گی، تو یہ ان لوگوں کی بھی آنے والی وقت یاد کرے گا جنہوں نے جھوٹے الزام لگا کر ایک اتنا بڑا پیناما کا کیس بنا دیا جس کے اندر کمپلیٹ اچھا، لیکن اب میرا ایک سوال آپ سے پہلے کہ عمران اسماعیل صاحب اور ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی، اور میں صرف یہ کہوں گی کہ جس وقت موقع ملتا ہے اس وقت کہتے ہیں ہمارا کام ہے الزامات لگانا، ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جس وقت سڑکوں کنٹینر اور ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں تو یہ نامناسب بات ہے۔ اس کے اوپر جو ایویڈنس اور جو ایویڈینشیل ہیئرنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ آپ کی پارٹی کو تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے خطرہ کہ شاید نواز شریف صاحب کی بچوں کے خلاف یہ فیصلہ آ جائے، اور اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو الگ رکھا جائے اور ان کے بچوں کو الگ رکھا جائے؟ بالکل، میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر کے بچے جتنا ایویڈنس، جتنا آفیشیل ریکارڈ، جتنا بزنس ریکارڈ سپریم کورٹ میں دے چکے ہیں ود آل دی آفیشیل، میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ جس ملکوں کے اندر وہ بزنس کرتے ہیں ان کے لا کے مطابق وہ بزنس کر رہے ہیں، ان کی جتنی بھی لا آف دا لینڈ ہے اس کے اکارڈنگلی کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے بھی جس وقت یہ تمام چیزیں کہیں کہ سپریم کورٹ میں پیش کی جائیں، وہ چیزیں جو 1970 سے شروع ہوئی ہوئی ہیں، 1950s کے ساتھ جو باتیں ہیں ان کو جوڑی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ آگے جا آپ کا پوائنٹ، اور وہ تمام چیزیں جو اویلیبل تھی، ایویڈنس تھا، ان کو سپریم کورٹ میں جمع کیا، لیکن کانٹرڈکٹری آج بھی جن لوگوں نے جھوٹے الزام لگائے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا سپریم کورٹ میں پیش نہیں کر سکے، اور آج پھر کہتے ہیں کہ جی پکڑے گئے۔ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ڈائٹرائبس جی مریم صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔ عمران اسماعیل صاحب کی پرسیپشن جو بھر رہا ہے نہ آ جائے اس کے اوپر غیر مناسب ہے کہ آپ کامنٹ کریں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ڈسکشن سن کے پروگرام ایک ہی ون سائیڈڈ ہو گیا جی۔ جی عمران اسماعیل صاحب، میں صرف یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ پرسیپشن جو بھر رہا ہے کہ بیسیکلی اگر یہ ثابت نہیں کر سکے نا ان کی اولاد ٹیکس کے معاملہ دوسرے، تو آپ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ عمران اسماعیل صاحب؟ کامران صاحب، نمبر 1 تو میں نے کوئی بات اپنی طرف سے کی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو وہ باتیں بتائیں جو ٹی وی پر خود مریم نواز نے کہا، میں نے اپنی طرف من گھڑت کی، تو آپ کہیں کہ نامناسب بات کریں، میں نے کون سی نامناسب بات کر دی؟ میں نے تو ابھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ قطری خط ایز اے ثبوت آپ قطری خط لائے، پہلی دفعہ نہیں لائے، دوسری دفعہ نہیں لائے، تیسری دفعہ لائے، آپ 3 خط قطری آج تک یہ جمع کرا چکے ہیں۔ جب ان کو پکڑو، ہیلی کاپٹر کیس میں پکڑا، کیا جی کہاں سے آیا؟ جی میرے قطری دوست نے دیا ہے۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ کل میری ٹیکس کی تاریخ ہے ریٹرن فائل کرنے کی، تو میں بھی، ایک دوست ہے میرا امریکہ میں رہتا ہے، اس کے گفٹ لگا دیتا ہوں کہ جی یہ مجھے گفٹ دیتا رہے، آپ بھی لگا دیجیے گا، ساری دنیا یہ لگاتی رہے، ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قوم کو اگر ہم نے بیوقوفی بنانا ہے تو اسی طرح شروع کرتے ہیں پھر کہانی۔ میں نہیں سمجھتا، دیکھیں جو بات عمران خان نے کی تھی نا کہ جی ثبوت لانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ انویسٹیگیشن کے حساب سے کہہ رہے تھے کہ جو آپ کے پاس ایف آئی اے ہے، جو آپ کے پاس نیب ہے، جو آپ کے پاس دوسری ایجنسیز ہیں، انویسٹیگیٹو ایجنسیز، وہ کہاں ہیں؟ وائی aren't they performing؟ یہ پناما کا پیپر آپ کہہ رہی ہیں جی عمران خان نے لا کے جھوٹا پلندہ بنا دیا۔ عمران خان نے، آپ پہلے تو یہ سمجھ لیں، آپ کو بھی ایک فقدان ہے تھوڑا سا سوچ کا، سمجھ کا، کہ آپ پہلے ایک چیز سمجھ جائیں کہ عمران خان نے پناما کا پیپر نہیں بنایا، موزیک فرانسیسکا سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کو نہیں پتا تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں، یہ انٹرنیشنل پیپر لیک ہوا ہے جس میں دنیا بھر کے لوگوں کا نام آیا ہے جنہوں نے پیسہ اپنے ملک سے ایلیگلی ٹرانسفر کیا ہے۔ آپ کے پاس رسید نہیں ہے اس پیسے کی کہ آپ نے یہاں کا مل، دبئی کا مل بنایا کیسے، پہلے تو یہ کہ یہاں سے پیسہ دبئی کیسے گیا، اس کی رسید نہیں ہے۔ آپ کے پاس رسید نہیں ہے کہ دبئی کا مل بیچ کے وہاں سے پیسہ جدہ کیسے گیا۔ آپ کے پاس رسید نہیں ہے کہ جدے کا پیسہ مل بیچ کے وہاں کا پیسہ کیسے لندن گیا۔ آپ کے پاس اس کی رسید نہیں ہے کہ آپ کے حدیبیہ پیپر مل کو کیسے اتنے سالوں پہلے اس کو نتھی کیا گیا تھا اس کیس کے اندر جس میں آپ کی پرسنل گارنٹیز ریکوائرڈ تھی، کیسے اس کو دیا گیا، اس کی پیمنٹ کیسے ہوئی بینک کو، اس کی آپ کے پاس رسید نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو کوئی رسید ہے ہی نہیں، ساری ہوائی باتیں تو آپ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ پوائنٹ آپ آگیا، لیکن میں سسی پلیس صاحبہ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سسی پلیس صاحبہ، ون سائیڈ تو تب ہوا جس وقت ابھی میں زرداری صاحب کا انٹرویو کل سن رہا تھا، ہمارے چینل کو وہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا جی گو نواز گو کا نعرہ لگاؤں گا جلسوں کے اندر، اور انہوں نے کہا چوئی نثار کے خلاف ایف آئی آر، یہ سب تو آپ نے کیا، لیکن ون سائیڈ اس لیے ہوگی پیپلز پارٹی ٹوورڈز دا گورنمنٹ کہ جب آپ نے اتنے اہم ترین مقدمے کے اندر پٹیشنر بننے سے انکار کر دیا، بلکہ اعزاز احسن صاحب کو بھی نہیں بننے دیا، تو اس سے تاثر ابھرا کہ آپ ون سائیڈ مکمکہ ہے آپ کا پی ایم ایل این کے ساتھ، اس وقت ہوا ون سائیڈ کا پرسیپشن۔ آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟
نہیں بالکل نہیں اپوزیشن کو لیڈ ضرور کرتے ہیں دونوں ہاؤسز میں. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور اچھی بات ہے کہ دوسری پارٹیز نے اعتماد کیا ہے سید خورشید شاہ صاحب پر, اور ہمارے رہنما اعتزاز احسن صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اپر ہاؤس میں, اور ہم نے ہی ایک محور, ایک سینٹر, ایک فورم ان کے لیے, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر بھی تو کچھ کرنا, ہر چیز اسٹریٹ ایجیٹیشن کی نظر آپ نہیں کر سکتے, ہر چیز لٹیگیشن یا کورٹس کے سامنے بھی لے کر آنا جو ہے پھر کبھی کبھار چیزوں کو کمزور کرنا بھی ہوتا ہے. بہرحال ہر پارٹی کا اپنا رائٹ ہے. چیزوں کو جو اگر ہم ایوان کا حصہ ہیں تو ہم ظاہری بات ہے پہلی بنیادی چیز ہم جو کریں گے وہ کریں گے لیجسلیشن کی بات. تو ہم جو بل لے کر آئے جی اس میں تقریباً ساری چیزیں, وہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہے, اس میں ہم نے کوئی ایڈھاکزم کی بنیاد پر نہیں, وقتی نہیں, ہم نے ہمیشہ کے لیے ایک حل دیا ہے جس میں اگر وہی بات کہ جو بے قصور ہے تو اس کو ایک پروسیس کے تھرو, ایک لیجسلیشن کے تھرو اس کو بھی آپ انویسٹیگیٹ کر سکے, اور یہ ساری چیزیں اس میں ساری پوائنٹس, اور یہ یقین مانیے یہ پوائنٹس وہی تھی جو یہ لے کر گئے ہیں ہمارے بھائی پی ٹی آئی کے عدالت میں. اب یہ ان کا رائٹ ہے, بالکل وہ گئے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, سب کو انصار ہے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے, اللہ کرے ججز کو خدا طاقت دے. لیکن ایک دوسری چیز, کیونکہ آپ نے ہماری بہن ہے, ان کو آپ نے کافی بولنے کا ایک موقع دیا اور اچھی بات ہے, انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ رکھا, لیکن ہم بھی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کریں. آپ کے ٹکر ایک چل رہا ہے جو میں نے بات کی تھی, پیپلز پارٹی کے لیے اگر جوڈیشل معاملات میں یا دوسری پولیٹیکل معاملات میں وکٹمائزیشن کے حوالے سے یا فیصلوں کے حوالے سے اگر سندھ سے لیڈرشپ ہو تو ایک معاملہ ہوتا ہے, ایک پنجاب سے. میں نے یہ نہیں کہا تھا پیپلز پارٹی الگ اور پنجاب الگ, ہم خود پیپلز پارٹی ابھی بھی ہماری لیڈرشپ پنجاب میں ہے, خود چیئرمین اور ہم پنجاب میں بالکل موجود ہیں. اور میں نے کہا کہ جو اوریجن ہے, اگر بھٹو صاحب, محترمہ صاحبہ, یا تو ان کے حوالے سے یہ پیپلز پارٹی پنجاب کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہے. تھوڑا سا نہیں ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک کر لیتا ہوں ٹکر کو جی, مجھے ایک بریک لینی سینٹر صاحبہ, لیکن آپ نے جو کہا نا ہر معاملہ پیپلز پارٹی ضرورت نہیں سمجھتی لیٹیگیشن میں لے کے جائے, یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا, آپ کیونکہ لے کے نہیں گئے اس وجہ سے تاثر ابھرا کہ آپ کا پی ایم ایل این کے ساتھ ہم لیجسلیشن کو فوکس کر رہے تھے. وہ ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کریں, لیکن لیجسلیشن فوکس کرنا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیٹیگیشن میں نہ جائیں. چلیں یہ تو عوام فیصلہ کرے گی جب الیکشن کا وقت آئے گا جی کون کس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ بات ہے جو آج تک طے نہیں ہو پا رہی, اور یہ فیصلہ شاید طے کر دے. اور میں احسن بھون صاحب ضرور پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی کا یہ جو موقف ہے کہ اگر, اور بلکہ پیپلز پارٹی کے اعزاز احسن کا بھی یہ موقف ہے کہ اگر یہ کیس کا فیصلہ کلین چٹ آ گئی پی ایم ایل این کی شریف فیملی کے لیے تو پھر منی لانڈرنگ جسٹیفائڈ ہو جائے گی. کیا یہ بات اسی طرح ہے, یہ بھی پوچھیں گے کیونکہ لائر ہے ہمارے ساتھ موجود, اور باقیوں کو بھی رسپونڈ کرنے کا ٹائم ملے گا. بریک لیتے واپس آتے ہیں اس شو میں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. احسن بھون صاحب, آپ لائر ہیں تو میں نے کہا آپ سے میں ذرا استفادہ حاصل کر لوں. یہ پرسیپشن جو ہے آپ ایگری کرتے ہیں اس سے نا کہ اگر اس میں کلین چٹ مل گئی تو ہر منی لانڈرنگ جسٹیفائڈ ہو جائے گی؟ نہیں, نہیں آپ کرتے اس سے؟ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. کیونکہ یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, یہ بات جو دوست کر رہے ہیں کہ پہلے یہ ایلیگیشن لگا, وہ لگا, یہ میں سب سے پہلے ایک آپ کو بات بتاؤں کہ یہ فورم, میں بحیثیت وکیل بات کروں جی, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فورم ان ساری چیزوں کے لیے پرووائیڈڈ نہیں تھا. یہ کیس یہاں نہیں چلنا چاہیے تو پھر, لیکن جب سپریم کورٹ نے خود سو موٹو لے لیا تو اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ انڈر آرٹیکل 187 اس کو یہاں منطقی انجام تک پہنچائیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی بات میں عرض کروں یہ کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اگر میاں نواز شریف اور ان کی فیملی یہ ایڈمٹ نہیں کرتے کہ یہ ہماری پراپرٹیز نہیں ہیں تو یہ اونرز آف پروف ان لوگوں پہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو انہوں نے کر لیا. آپ کے خیال جب انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا تو اس کے بعد یہ برڈن ان پہ ہے کہ انہوں نے جسٹیفائی کرنی ہے کہ یہ پیسے ہم نے کہاں سے لیے جو ہم نے لنڈن میں جا کے پراپرٹی. اس لیے اس حد تک یہ پی ٹی آئی کا موقف اب یہ زیادہ مضبوط ہو گیا کہ انہوں نے جب یہ مان لیا تو اس کے بعد لیگلی. اور آپ کے خیال میں برڈن آف پروف ثابت کیا
شریف فیملی جی میں یہ تو انہوں نے کرنا ہے، یہ کورٹ دیکھے گی، کورٹ دیکھے گی کہ کیا یہ پیسے جو لے کے گئے جس سے یہ پراپرٹیز آئیں وہ کیا جائز تھا یا تو میرا سوال آپ کر لیں اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جی میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھریش آؤٹ ہوئی، میڈیا پہ آئی بات. اب یہ بڑا ایک کروشل کویسچن ہے کہ پیپلز پارٹی جیسے بات کر رہی تھی سینیٹر صاحبہ، جو ہم پبلک ایٹ لارج یہ دیکھتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ شکایت، اور یہ پبلک میں بھی ہم جوڈیشری کے حوالے سے کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو کبھی جوڈیشری سے خیر نہیں ملی. سر یہ اس میں آؤں گا بات، ایک میری بات جلدی کر رہے ہیں، وقت بڑا کم ہے. جی کبھی بھٹو صاحب کا نسیم حسن شاہ صاحب نے ایڈمٹ کیا، ٹھیک ہے. اب ایک بات اور بتاؤں جی، اب اس میں نسیم حسن شاہ صاحب تھے، یہ دوسرا فیصلہ آیا یوسف رضا گیلانی والا، اس میں بھی ہمارے محترم بڑے قابل جج صاحب ہیں، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، ٹھیک، یہ داماد ہیں نسیم حسن وہ سب کو پتا ہے، لیکن ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے. ہاں لیکن ہی از اے گڈ جج. مریم صاحبہ، احسن بھون صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے ایکسیپٹ کیا تو یہ تحریک انصاف کا موقف جو ہے اس میں بڑی جان ہے کہ پروف آپ نے کرنا تھا. وہ یہ اور بات ہے کہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا وہ ججز ہی بتا سکتے ہیں. جی مریم صاحبہ. جی اس میں ظاہر ہے لیگل وز ہیں، ان کو پتہ ہوگا بہتر میرے سے، میں کوئی لائر نہیں ہوں، لیکن پیناما میں کافی کلوزلی ہر روز میں نے ہیئرنگ سنی اور بڑا کلوزلی میں نے دیکھا. اس میں دو چیزیں جی، ایک تو برڈن آف پروف جو ہے وہ شفٹ کیوں نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر کامنٹس بھی آئے ہیں ججز کے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کہا یہ پراپرٹیز ہماری ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے یہ موقف دیا اپنی پٹیشن میں کہ یہ 1992-93 میں پراپرٹیز خریدی گئی تھی. تو پراپرٹیز کا ایڈمٹ کرنا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے جب پراپرٹیز خریدی 92 میں نہیں خریدی تھی، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ایویڈنس تھے جو بیرز شیئر، اور میں اس میں نہیں جانا چاہتی بیکاز سپریم کورٹ اس کے اندر فیصلہ سنانے والے ہیں. تو برڈن آف پروف جو پٹیشنر یہ کہہ رہا ہے کہ اس سن میں خریدی گئی، اس ایئر میں خریدی گئی، تو اس کے اوپر ایڈمیشن آف پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر جو پرچیز آف پراپرٹی ہے اس کا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ابھی عمران اسماعیل صاحب نے یہ کہا کہ جی وہی دوبارہ ساری میں باتیں نہیں دہراؤں گی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی 2000 جواب دینا چاہیے اور ان کے بچے ہیں اور یہ ہے، اور مریم نواز کو انہوں نے ڈالا دوبارہ بیچ میں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ اور کہا ادارے کام نہیں کر رہے، ای سی پی ایف آئی اے کی بات کی انہوں نے. جب ادارے عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ نیب ہو، تو یہ احتساب کمیشن کو تالا لگاتے ہیں. یہ اتنا بھی جواب نہیں دینا چاہتے کہ انہوں نے کوئی سوال کیا ہے. الیکشن کمیشن کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں غیر آئینی ہے، اس کو گالی دیتے ہیں، اور ساری قوم نے دیکھا. اس کے بعد ایف آئی اے سوال کرے تو کہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کہے کہ آپ اپنے ایسٹس کا جواب دیں 2000، تو کہتے ہیں 2013 میں پوچھنا تھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. فورن فنڈنگ کیس کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہم سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں یہ قانون کے مطابق جس طرح سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے، اب اس کے اوپر پالیٹکس کرنا، کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو چاہیے کہ جتنا بھی پالیٹکس کرنی تھی، جو کچھ کرنا تھا، وہ اس کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب فیصلے کا انتظار کریں، کیونکہ جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ دے گی، آنریبل ججز دیں گے، وہ ان کو قبول ہوگا. اور اس سے انہوں نے کوئی، میں دہرا رہی ہوں کامران، کہ کوئی پریولیج اور کوئی استثنا نہیں مانگی. اور عمران خان نے پریولیج بھی مانگی اور استثنا بھی مانگی الیکشن کمیشن. تو جو سوال ہے، اور ایک سسی نے بات کی تھی، میں اس کو ایک سسی نے بات کی تھی، میں اس کو کامنٹ کرنا چاہوں گی، میری بہن ہے بالکل، لیکن جب 3 لوگ ایک بات کر رہے ہوں تو تھوڑا سا ٹائم ویسے بھی زیادہ ہونا چاہیے ان تینوں لوگوں کو رسپونڈ کرنے. رائٹ. عمران اسماعیل صاحب، یو ہیو رائٹ ٹو رسپونڈ. یعنی اگلے الیکشن میں پیناما کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہوگا نون لیگ کے خلاف، اور وہ بھی اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہ آیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کوئی کارکردگی بھی نہیں ہوگی. بات یہ ہے عمران اسماعیل صاحب، اور کوئی کارکردگی بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ تو بتا دیں کہ یہ پروگرام میری فرمائش پہ نہیں ہوا ہے پاناما کا. آپ نے پروگرام رکھا ہے تو میں اس کو رسپونڈ کر رہا ہوں. تو اس میں اب میں کہاں سے پولیٹیسائز کر رہا ہوں؟ آپ بولیں تو ٹھیک، میں بولوں تو پولیٹیسائز میں کیا کروں؟ زپ لگا کے بیٹھ جاؤں چپ کر کے؟ نہیں، پیناما کا پروگرام تو اس لیے ہے کیونکہ پیناما کے کیس کا فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ تو وقت وہ آ گیا ہے سر، اب وقت یہ آ گیا ہے. جواب دے دیں مریم صاحبہ، اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اب آپ نواز شریف صاحب کی بھی انڈوں سے نظر اتاریں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب وہ پاناما کا فیصلہ آنے لگا ہے، اور وہ فیصلے کی بھی انڈوں سے نظر اتروائیں آپ، تاکہ کچھ شاید بچت ہو جائے. ادروائز تو بچت اب ہونی نہیں کوئی اس کے اندر، باقی کچھ نہیں رہا، ہر چیز سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے کورٹس اب وہ تاریخی فیصلہ دیں گے کہ شاید پاکستان کے آنے والے وقت میں کمیشنوں کا اور بلیک منی کا اور منی لانڈرنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ حکومت جس کی بھی ہو، لیکن یہ چیزوں سے جان پاکستان کی چھوٹ
چھوٹے گی اور پاکستان ایک عظیم ملک بننے کی طرف جا رہا ہے. رائٹ سینیٹر صاحبہ، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ جو کہہ رہی تھی نا پروگرام کا، وہ 10 منٹ 22 سیکنڈ تو آپ نے اور عمران اسماعیل صاحب کو میں نے دیے تھے، اور ان کو میں نے دیے تھے صرف 4 منٹ تو کوئی 52 سیکنڈ. تو وہ ابھی بھی زیادہ ٹائم آپ کے پاس تھا، میں نے وہ بیلنس لے کے چلنے کی کوشش کی، لیکن یو ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ. آپ مریم صاحبہ کو کرنا چاہے آپ کر دیں. آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ چلے پی ٹی آئی کے پاس تو پیناما ہے، آپ تو اس میں پارٹی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہوگا اگلے الیکشن کا؟ جی اس وقت پاکستان جن معاملات سے گزر رہا ہے، دہشت گردی ابھی بھی بہت بڑا اس میں ہے، اور جمہوری حوالے سے جو چیزیں لیول پلینگ فیلڈ جو ملنی چاہیے سب کو، وہ ابھی بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہی بات کہ ایک کے لیے ایک اصول، دوسرے کے لیے دوسرا. یہ ڈسکرمنیشن یا فرق جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم جب بات کہتے ہیں کہ صوبائیت کی بات کرتے ہیں، لسانیت کی، لیکن ایک چیز عیاں ہے اتنی کہ لوگ جو عام لوگ ہیں، بھلے پیپلز پارٹی سے تعلق نہ بھی رکھتے ہو، وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آئین کے جو تقاضے ہیں وہ بھی جو ہے صوبوں کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے پورے نہ کیے جا رہے ہوں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے جی، ہم فقط سندھ پنجاب میں نہیں لیکن فاٹا تک، آزاد کشمیر تک، اور سوات پہ تو جھنڈا لہرانے کی بھی محترمہ صاحبہ نے بات کی تھی. اور تو دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ سندھ میں سب سے زیادہ کارروائی ہوئی ہے. میں آپ سب کی توجہ ایک چیز پہ کرانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں. ایک ویڈیو آپ سب کو دکھانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان جو اس وقت کس حالات سے گزر رہا ہے. پالیٹکس سب اپنی جگہ پہ، پیناما کیس کا فیصلہ اپنی جگہ پہ. یہ ذرا ویڈیو دکھائیے کہ کتنے سال کی بچی جو ہے وہ سوسائڈ بامبر بننے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ ذرا دیکھیے. میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے جو کہ سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. میں خود جو ہے وہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی 2nd ایئر کی MBBS کی طالبہ ہوں. اس بات سے میں واضح کرتی چلوں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں خود اپنی مرضی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی. علی کی شروع سے ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں منصوبہ بندی تھی، جیسے کہ خودکش حملہ کرنا اور جو ہے انٹیلیجنس اہلکاروں کو اغوا کرنا. اس کے ساتھ ابو فوجی نام کا لڑکا تھا، اس کے ساتھ ان کارروائیوں میں ملوث تھا. ان کارروائیوں کے لیے 1 اپریل کو تنظیم نے ہی سامان مہیا کیا تھا اور اس سامان میں 2 جیکٹس اور 4 ہینڈ گرنیڈس اور کچھ گولیاں تھیں. ان جیکٹس کا جو یوز تھا وہ ایسٹر کے دن کسی چرچ میں کرنا تھا، بطور خودکش مجھے استعمال کیا جانا تھا. لیکن اس سے قبل پہلے ہی 14 اپریل کی رات کو ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے گھر پر ریڈ کیا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ویورز یہ دہشت گردی کا. ایک بریک لیتے ہیں.